أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله بحمده تعالی. کل کی ویڈیو میں ہم سورہ فاتحہ کی تفسیر پر بات کر رہے تھے اور ہم پہنچے تھے الرحمن الرحیم. آج انشاءاللہ العزیز مالک یوم الدین پر بات کریں گے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی صحیح معنوں میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. مالک یوم الدین اس کا تعلق پچھلی آیت کے ساتھ اس طرح کا ہے کہ اس سے پہلے اللہ کی ربوبیت اور رحمت کا ذکر ہوا، جس سے سننے والے کے دل میں امید کا دریا اور موجے مارنے لگا. اب ضرورت تھی کہ اس دل میں رب کا خوف پیدا کیا جائے، کیونکہ ایمان جو ہے امید اور خوف کے درمیانی حالت کا نام ہے. لہذا اس آیت میں رب تعالیٰ کی ملکیت، غلبے وغیرہ کا ذکر فرمایا. اور یہاں پر ایک اور بات بھی غور طلب ہے کہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ دنیا میں کیسے ہی گناہ کر لو کوئی سزا نہیں ملے گی، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی سولی معاذ اللہ سب کا کفارہ بن گئی. انہیں رحمت پر یقین ہو گیا، غضب سے بے خوف ہو کر گناہ پر دلیر ہو گئے. ایک اور فرقہ ہے، اس کا عقیدہ ہے کہ کسی گناہ کی معافی نہیں ہو سکتی، اس کی سزا ضرور ملے گی. یہ رحمت سے مایوس ہوئے، گناہ پر دلیل ہوئے، کیونکہ نا امیدی بھی گناہ پر دلیل کرتی ہے. جب تک بلی کتے سے بچنے کا موقع دیکھتی ہے بھاگتی رہتی ہے، مگر جب پھنس جاتی ہے تو کتے پر حملہ کر دیتی ہے. اسی طرح ہی جس کو پھانسی کا حکم ہو جائے اس کی بہت احتیاط کرنی پڑتی ہے کہ کسی کو قتل نہ کر دے، کیونکہ وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. انسان گناہ سے اسی وقت بچ سکتا ہے جب اس کو اپنے مولا کے غضب کا ڈر اور اس کی رحمت کی امید ہوگی. اس لیے رحمتوں کے ذکر کے بعد اپنی جباری کا ذکر فرمایا. دوسرا اس طرح کہ بعض لوگ امید پر عبادت کرتے ہیں اور بعض جوتے کے خوف سے. تو امید والوں کے لیے پہلی آیتیں تھیں اور دوسروں کے لیے یہ والی آیت مالک یوم الدین. اب انشاءاللہ العزیز مالکی کی کچھ تفسیر کرتے ہیں. لفظ مالک، یہ جو قراء اعظام ہیں اس لفظ میں اختلاف کرتے ہیں. بعض اسے مالک اور بعض اسے ملک پڑھتے ہیں. ملک کے معنی بادشاہ اور مالک کے معنی مالک. خواہ کچھ بھی ہو یہ بنا ہے ملک سے. اس کے معنی ہیں تعلق، مضبوطی اور قوت. بادشاہ کو ملک اور مالک اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو اپنی مملوک اور رعیت سے تعلق بھی ہوتا ہے، اس پر قدرت بھی ہوتی ہے اور مضبوطی سے سب پر قابض بھی ہوتا ہے. جو لوگ ملک پڑھتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ بادشاہ کا درجہ عام مالکوں سے زیادہ ہوتا ہے، لہذا ملک پڑھنا بہتر ہے، جس کے معنی ہوئے قیامت کے دن کا بادشاہ. لیکن مالک پڑھنے والے فرماتے ہیں کہ مالک پڑھنا چند وجوہوں سے بہتر ہے. پہلا تو یہ کہ مالک میں 4 حروف ہیں اور ملک میں 3، اور قرآن پاک کے ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. لہذا مالک کے پڑھنے پر 40 اور ملک کے پڑھنے پر 30 نیکیاں ملیں. تو یہ بات انشاءاللہ العزیز جاری رہے گی. تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی الفاظ کے اعتبار سے جو غلطی کوتاہی ہوئی ہے
اپنی رحمت بے بہا کے صدقے انہیں معاف فرمائیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. وما علینا الا البلاغ.